رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ رب کریم کی بے پناہ رحمت و انوار کی بارشیں اس ماہ مبارک میں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص فضل فرماتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر، اور جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اس ماہ مبارک کا انتظار کرتے ہیں، منتظر رہتے ہیں اس مہینے کے کہ کب یہ مہینہ آئے اور ہم کثرت سے رب کریم کی عبادت کریں، کیونکہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو ایک ہمارا اور آپ کا حساب ہے، وہ رب تو بڑا کریم ہے۔ اگر اس رب کو اپنے کسی بندے کی ایک نیکی پسند آ جائے نا تو اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، رب کریم بے حساب عطا فرمانے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد میں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ ماہ مبارک ہمیں پھر سے عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے درمیان میں پھر سے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والا رمضان پھر ہمارے درمیان آئے یا نہ آئے، یہ ہمارا آخری رمضان کا مہینہ ہو، کیونکہ نہ جانے کتنے ایسے ہمارے عزیز، ہمارے دوست و احباب جو ہمارے ساتھ میں پچھلے رمضان میں موجود تھے، اب ہمارے ساتھ میں موجود نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، آخری رمضان سمجھ کے یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد میں رمضان ملے نہ ملے، رمضان کا مہینہ آئے یا نہ آئے، بالکل کثرت سے رب کی عبادت کرنا ہے اور پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اہل ایمان خوشیاں مناتے ہیں جب بھی یہ ماہ مبارک آتا ہے، لیکن جو کم نصیب لوگ ہیں، جو بد نصیب لوگ ہیں، وہ اس ماہ مبارک کے آنے سے کچھ غمگین ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر کبیرہ، کچھ لوگ تو اس مزاج کے بھی ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، مسلمانی نام رکھے ہوئے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں جب وہ روزے نہیں رکھتے ہیں نا اور کھلے عام کھانا پینا کرتے ہیں، اور کوئی کہے کہ یار آپ روزے نہیں رکھتے، تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا تو یہ غریبوں کا کام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، روزہ رکھنا تو ان کا کام ہے کہ جن کے پاس میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیز، کہ جس نے رمضان کے روزے کو ہلکا جانا اور ہلکا جان کر کے چھوڑ دیا، اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا مذہب اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے اہم فرائض میں سے ایک فرض روزہ رکھنا بھی ہے، جو ایک سال میں ایک مہینہ یہ ہمیں میسر ہوتا ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس پورے مہینے کے روزے تمام ہی امت محمدیہ پر فرض فرما دیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کو امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ رب العزت اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، رب کا شکر ہے کہ یہ ماہ مبارک پھر ہمارے درمیان میں آیا ہے، اس کو یوں ہی نہ گزار دیں۔ اور جو لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں نا، جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنی آخرت کی بھی پرواہ کریں، سوچیں اپنی آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں۔ ہرگز اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو موجود نہیں ہے وہ روزے رکھتے ہیں، کہ جس کے گھر میں کھانے ہیں وہ روزے نہیں رکھتے ہیں۔ نانا میرے عزیز، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے کہ جس نے اللہ کو ایک مانا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس پر روزے رکھنا فرض ہے۔ اور اگر کسی نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا نا، ایک روزہ بھی چھوڑ دیا رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا، تو اگر وہ پھر ساری عمر بھی روزے رکھے گا تو اس ایک روزے کے چھوڑنے کا وہ بھگتان نہیں کر سکتا ہے، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے اس پورے مہینے کے روزے رکھنے کی آپ کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر نظر کرم فرماتا ہے،
اور اللہ اپنے جس بندے پر نظر کرم فرما دے پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور رب کریم رمضان کے ہر دن 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جب 29ویں رات آتی ہے نا میرے عزیزو اس ماہ مبارک کی، تو اللہ رب العزت نے پورے رمضان کے مہینے میں جتنے جہنمیوں کو آزادی عطا فرمائی تھی ان کی تعداد کے برابر اس 29ویں رات میں رب کریم جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، تو رب کریم اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اس مزدور کو کہ جس نے اپنی پوری مزدوری کی ہے، پوری مزدوری سے کیا مراد ہے کہ جس نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، جس نے پورے مہینے کی تراویح کو ادا کیا ہے، پورے مہینے نمازوں کو ادا کیا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، رب کریم فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ اس مزدور کو کیا مزدوری دی جائے، کتنی مزدوری دی جائے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، اس نے پورے مہینے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، پورے مہینے اس نے عبادت کی ہے، اے اللہ رب العزت تو اس کو مکمل مزدوری عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ ہلکا نہ جانے میرے عزیزو، بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے ملیں گے کہ جن کے چہرے مرجھا جایا کرتے ہیں، نہ جانے وہ کتنے کم نصیب اور بد نصیب لوگ ہیں، وہ اللہ کے فضل سے محروم ہے، رب کریم کے کرم سے محروم ہے۔ ہم تو دعا کریں گے کہ رب کریم سب کو اس ماہ مبارک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگ تو وہ بھی ہوتے ہیں نا کہ روزے نہ رکھے اس کا تو انہیں حساب دینا ہے، لیکن راستوں میں چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، راستوں میں ان کی جو ہیبٹ ہے، ان کی جو عادت ہے، وہ چلتے پھرتے سارے کاموں کو کر رہے ہیں۔ میرے عزیز اگر روزے نہیں رکھ رہا ہے اس کا تو تجھے حساب دینا ہے، لیکن کم سے کم اس ماہ مبارک کا ادب تو کر، احترام تو کر۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کے ہی بدلے میں تیری بخشش و مغفرت فرما دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کے آخری خطبے میں، آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں راتوں سے افضل ہے، ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور جو اس مہینے میں نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں فرضوں کو ادا کیا تو اللہ رب العزت ایک فرض کے ادا کرنے کے بدلے میں اسے 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا جو اجر ہے نا، جو صبر کا ثواب ہے، اللہ رب العزت صابروں کو جنت عطا فرمائے گا۔ جب بھوکا رہتا ہے نا بندہ تو اسے احساس ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو لوگ کھانے پینے سے محروم رہا کرتے ہیں پورے سال، جن کو کھانا میسر نہیں ہوتا، جن کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا ہے۔ جو کچھ لوگ ایسے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جن کے پورے سال روزوں میں گزر جایا کرتے ہیں۔